وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير دنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں برذات خیر الانام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام پر، اولیاء اعظام پر اور جتنے بھی اس دنیا میں صالحین اور نیکوکار لوگ آئے ان سب پر۔ معزز سامعین کرام، پچھلے چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے عالم برزخ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عالم برزخ میں ایک انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کن احوال کو پیش آنا ہے، کن حالات سے اس کو دوچار ہونا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ قدر حسب استطاعت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ پھر پچھلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ وہ بعض اعمال جن کی بنا پر ایک انسان کو قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، تو چند اعمال کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کچھ اور اعمال
کا ذکر ہوگا، جن کی بنا پر، جن کی وجہ سے، جن کے سبب سے ایک انسان کو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور پھر آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ تو ان اعمال کی بھی ایک مختصر جھلک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسی بات کی طرف جاتے ہیں کہ ایک انسان کو قبر میں عذاب کن اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو چھوڑ دینا اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، قرآن کریم کو نہ سمجھنا، یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے قبر میں ایک انسان کو، عالم برزخ میں ایک انسان کو عذاب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر القرآن بعد تعلمہ، قرآن کریم کو سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، اس کی طرف دھیان نہ دینا، قرآن کریم کو نہ کھولنا اور قرآن کریم کو نہ سمجھنا، اور پھر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب وہ قرآن کو کھولتا ہی نہیں، جب قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے، جب قرآن مجید پر وہ غور ہی نہیں کرتا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، تو پھر عمل کہاں سے آئے گا؟ پھر عمل کب کرے گا؟ تو بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا برا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر میں ایک انسان کو عذاب ہوگا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ إِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، رواہ البخاری، کہ ایک انسان جس کا سر کچلا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کے حالات جب دکھائے گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ کا مشاہدہ کیا، جب عالم برزخ کے مناظر کو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس میں کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے، اور یہ آدمی اس بیٹھے ہوئے آدمی پر وہ پتھر مارتا ہے، پھینکتا ہے، جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے، جس سے اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو فرشتے تھے ان سے سوال کیا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے اور اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو تو لیا تھا، قرآن مجید کو لیا تھا، یعنی پڑھا تھا، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید کی تعلیم دینا یا اس کی نشر و اشاعت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کو آج اسی کے بدلے میں یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اس کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے، اس کا سر بار بار کچلا جا رہا ہے کہ ایک بار اس کے سر پر پتھر مارا گیا اور اس کا سر کچل کر وہ پتھر دور تک لڑک کر جاتا ہے، جب تک وہ آدمی اس پتھر کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے اس کا سر پھر سے بن جاتا ہے اور یہ آدمی پھر سے اس کو سر پر مارتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا جب تک اللہ رب العالمین قیامت برپا کرے گا، جب تک قیامت کا وقت آ جائے گا۔ اب وہ کتنے سال ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان ہزاروں سالوں میں اس انسان کو اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے،
اس برائی کی وجہ سے یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو لہذا علماء، طلبا، عام مسلمان سب کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کے بعد قرآن مجید کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور حسب استطاعت قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو قبر کے عذاب سے ہم بچ پائیں گے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر قبر کے عذاب کا منتظر ہمیں رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، عالم برزخ کے اس عذاب سے بچائے۔ تو یہ وہ ایک اور برا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور ایک برا عمل جس کے ہم سبھی شکار ہو جاتے ہیں اور اس برے عمل کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہے کہ ایک انسان فرض نماز کا وقت ہونے پر وہ سو جاتا ہے، فرض نماز کا وقت ہے اور یہ انسان سو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا سر قبر میں کچلا جائے گا اور اس کو یہ عذاب لگاتار ہوتا رہے گا۔ تو قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور فرض نماز کے وقت میں انسان کا سو جانا یا سوئے رہنا، فرض نماز کے لیے نہ اٹھنا، یہ وہ برا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں لائی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور برا عمل جس کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہوگا وہ ہے سود کھانا۔ سود کھانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ کے حالات جب دکھائے گئے، عالم برزخ کے مناظر جب دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو خون کی نہر میں بہہ رہا ہے، خون کی نہر چل رہی ہے، اندازہ کریں عذاب کیا ہے، سزا کیا ہے اس انسان کی، اس کے ساتھ کون سے حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو فرمایا خون کی نہر بہہ رہی ہے اور یہ آدمی خون میں بہہ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور کنارے پر دوسرا آدمی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ہے، جو اس انسان کو اس نہر سے باہر نہیں نکلنے دیتا ہے۔ جو ہی یہ آدمی کنارے پر پہنچتا ہے، یہ آدمی اس کو پھر سے نہر میں پھینک دیتا ہے اور یہ پھر سے ڈوبتا ہے، بہتا ہے اور اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو سود کھاتے ہیں، یہ بھی ایک برا عمل ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کل قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ عالم برزخ میں ایک انسان سزا میں مبتلا ہوگا اور اس کو یہ سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ان تمام حالات سے ہمیں نجات دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان برے اعمال کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اور برا عمل جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا، عالم برزخ میں عذاب ہوگا، وہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جو ننگے ہیں اور ان سب کو ایک تنگ تندور میں رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ روٹی پکانے والا تندور میں روٹیاں پکاتا ہے، اس میں وہ آگ جلاتا ہے، آگ بھڑکاتا ہے، اسی طرح کا ایک تندور وہاں بنا ہوا ہے، اس میں یہ ننگے لوگ بھرے ہوئے ہیں اور اس تندور میں آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ تندور نیچے سے تو کشادہ ہے لیکن اوپر سے تنگ ہے۔ جب آگ بھڑکتی ہے، جب آگ شعلہ زن ہوتی ہے تو وہ آگ ان لوگوں کو اپنے منہ تک لاتی ہے۔ جو ہی یہ باہر نکلنے والے ہوتے ہیں لیکن آگ کم ہو جاتی ہے، آگ کا بھڑکنا کم ہو جاتا ہے اور یہ پھر اس
تندور کی تہ میں چلے جاتے ہیں، تندور کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ان کے لیے یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا، جو میرے ساتھ فرشتے تھے، جن فرشتوں نے مجھے یہ مناظر دکھائے، جو مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو میں نے پوچھا کون لوگ ہیں یہ، اور ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا گناہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ تو ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو بدکاری کیا کرتے تھے، جو زنا کیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں انہوں نے زنا اور بدکاری کی، تو آج ان کے ساتھ یہاں پر یہ عذاب کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، بدکاری میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے سامنے دو طرح کا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک تازہ گوشت ہے، صاف اور شفاف گوشت ہے، اور دوسری طرف سڑا ہوا اور بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس صاف اور اس تازہ گوشت کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا خطا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب ان کو ہو رہا ہے کہ یہ اچھا اور تازہ گوشت کو چھوڑ رہے ہیں اور اس سڑے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں؟ تو مجھے کہا گیا، مجھے جواب دیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا کے اندر زنا جیسی بدکاری میں مبتلا ہوا کرتے تھے، تو آج ان کو یہ سزا ہو رہی ہے کہ یہ اس سڑے ہوئے گوشت کھائے جا رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ اسی گوشت کھائیں گے، وہ بدبودار اور سڑا ہوا گوشت۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہ عذاب بھی ہوگا، اس طرح بھی عذاب ہوگا۔ تو برزخ کے اندر ان اعمال کی وجہ سے یہ مختلف قسم کا عذاب ہوگا جس میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور برا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر کے اندر، برزخ کے اندر عذاب ہوگا۔ اس بات کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو فیشن ہے، آج دنیا کے اندر جو بے حیائی ہے، آج دنیا کے اندر جو بے شرمی کا ماحول ہے، آج دنیا کے اندر جو لوگ شرم و حیا کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں اور فیشن کو اختیار کرتے ہوئے وہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نے بذات خود مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، خاص کر نوجوان طبقہ، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، وہ فیشن کے پیچھے اس طرح سے دوڑ پڑے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں سے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکوں کا لباس کس انداز کا آج کل ہوتا جا رہا ہے، اور لڑکیوں کا لباس کس انداز کا آج کل ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے بال کس طرح سے ان لوگوں کے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ وہ لوگ فیشن کو اختیار کرتے ہوئے کر رہے ہیں کہ آج کل کا فیشن یہی ہے، بلکہ داڑھی کو بھی نہیں بخشا گیا، داڑھی میں بھی مختلف قسم کے ڈیزائن آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگ اسی طرح کی داڑھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ سب بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، منکر ہے اور بہت بڑا منکر ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو آگے چل کر زنا تک پہنچاتی ہے۔ جب لوگ فیشن کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ فیشن ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکوں کی بھی شرمگاہ کھل جاتی ہے، اور لڑکیاں جو کہ سراپاش
सरापा छुपाने की जगह है। हमारी खवातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो सरापा छुपाने की है, जिनको अपने घर से बाहर निकलते वक्त पर्दा करना चाहिए, अपना चेहरा छुपाना चाहिए, अपने हाथ छुपाने चाहिए, अपने पांव भी छुपाने चाहिए, बल्कि पूरा बदन उनका पर्दे में होना चाहिए, बुर्के में होना चाहिए। उनके जिस्म पर ऐसा लिबास हो जो शोहरत का, जीनत का, फैशन का लिबास न हो, बल्कि सीधा साधा लिबास हो, इस्लामी लिबास हो, शरई लिबास हो। इस लिबास में उनको अपने घर से निकलना चाहिए। लेकिन जब वो इस लिबास को छोड़ देती है, इस लिबास को इख्तियार नहीं करती है, तो वो नंगी हो जाती है, उनका चेहरा खुल जाता है, उनके बाजू खुल जाते हैं, उनकी टांगें खुल जाती हैं। बल्कि हैरत की बात तो ये है, अफसोस की बात भी ये है कि आजकल नौजवान ऐसे पैंट पहनते हैं जो जगह जगह कटे हुए होते हैं और कहते हैं ये फैशन है। अगर कोई गरीब इंसान फटा हुआ कपड़ा पहने तो उस पर हंसते हैं। अगर कोई इंसान पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहनता है तो उस पर हंसा जाता है कि ये इंसान गरीब है, इसके पास फटे हुए कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं। लेकिन खुद फैशन के तौर पर फटे हुए पैंट या पतलून जिसको हम कहेंगे, या कुछ भी जो वो पहनते हैं, ऐसा लिबास पहनते हैं जिसकी वजह से उनकी शर्म की जगह खुल जाती है, शर्म की जगह आया हो जाती है, जाहिर हो जाती है। देखने वाला अगर अचानक देखे भी तो उसको उस इंसान की शर्मगाह पर नजर पड़ जाती है। अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो बहरहाल ऐसा लिबास इख्तियार किया जाता है जिसकी वजह से फिर आगे चलकर लोग बदकारी में, जिना में, बेहयाई में, बेशर्मी में मुब्तला हो जाते हैं। और ये वो बेशर्मी है जो हमारे माशरे को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, हलाकत की तरफ ले जा रही है। इसलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर खवातीन और हमारी माएं, बहनें, बेटियां ये आवाज सुन रही है, हमारे नौजवान जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है और वो सुन रहे हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुनकर है जिसका हम सबको इनकार करना चाहिए। और मैंने बार बार यहाँ पर इस मिंबर पर चढ़कर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस बात की वजाहत की है, बल्कि लिबास के मौजू पर मैंने 12 खुतबे या 11 खुतबे दिए हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि बार बार हम याद दिलाएं। उसके बाद जबरदस्ती या फोर्स करके हम किसी को इन बातों का कायल नहीं बना सकते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, जो मेरे सामईन है यहाँ पर, कि हम सबको अपना मुहासबा करना है, अपने घर का मुहासबा करना है, अपने बच्चों को देखना है जो हमारे ज़ेरे कंट्रोल है, जो हमारे मातहत हैं, उनका मुहासबा करना होगा, उनकी तरबियत का हमें इंतजाम करना होगा, उनको समझाना होगा। और खासकर मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि ये मोबाइल जो है, इसने फायदा पहुंचाने से ज्यादा हमारे माशरे को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए कि हमने इसका गलत इस्तेमाल किया है, हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। लिहाजा इस मोबाइल को फायदे के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बुराई फैलाने में, बेहयाई फैलाने में, बेशर्मी फैलाने में और मुनकरात और खुराफात और बेपर्दगी को फैलाने में हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल कयामत के दिन या कयामत से पहले कब्र में कहीं ये मोबाइल और इसका मिसयूज हमें अजाब में मुब्तला ना कर दे। तो लिहाजा हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और हमें अपने आप का मुहासबा करना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वाकई अफसोस होता है जब हम माशरे पर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी बुराइयां हमें नज़र आती हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक बख्शी है कि उनको ये मुनकरात समझ में आती है और उनका जज्बा भड़क उठता है और वो इन मुनकरात को मिटाना भी चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा हम सबको मिलकर इन सारी
برائیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میں اب اس بات کی طرف آؤں گا جس کی وجہ سے کل قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور خود اس نیکی کو اختیار نہ کیا جائے. اور اس کی سب سے پہلی مثال اور سب سے بڑی مثال ہم جیسے لوگ ہیں جو ممبروں پر چڑھتے ہیں، جو ممبروں کی زینت بنتے ہیں، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. یعنی خطبہ، علماء، طلباء جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو نیکیاں اور اچھائیاں کرنے کی بات کہتے ہیں اور بری باتوں سے روکنے یا رکنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. جس کو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اس کو قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم بیان کریں پہلے ہم خود اس پر عمل کریں، پہلے ہمیں خود اس پر عمل ہو، تب جا کر ہم لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کریں. اگر ہم صرف بیان کریں، لوگوں کو بتائیں اور خود اس پر عمل نہ کریں تو کل قیامت کے دن یا قیامت سے پہلے قبر میں، برزخ میں اس کے بدلے میں عذاب ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں ایسا کرنے سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں بات کرنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ لوگ جو بات تو کرتے ہیں نیکی کی بات، اچھائی کی بات، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کو کل قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، جن کا چہرہ کاٹا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں کاٹی جا رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کون لوگ ہیں یہ؟ تو آپ کو جواب دیا گیا خطباء امتک، یہ تیرے امت کے خطیب ہیں. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے. پروردگار ہمیں عالم برزخ کے عذاب سے بچا لے. پروردگار ہمیں وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرما جو ہم خود عملاتے ہوں، جس پر ہم خود عمل کرتے ہیں، اور ہمیں ساری نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو فرمایا خطباء امتک، یہ تیرے امت کے خطیب ہیں. یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، خود اس نیکی پر عمل کرنا بھول جاتے ہیں. یہ وہ خطباء ہیں، یہ وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو اچھی بات کہتے ہیں لیکن خود اچھی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں. فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ یہ خطباء اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جو بات تمہیں کہنی ہے اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے؟ تمہیں اس بات کی عقل نہیں؟ اے اس امت کے خطیبو، تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے کہ جو بات تم کہتے ہو اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کیا تمہارے اس دماغ میں سوچ نہیں؟ تو بہرحال ہم سب کو اس طرح کرنے سے بچنا چاہیے. جو بھی بات ہم کہیں اس پر عمل بھی کریں، تب جا کر یہ بات اچھی بھی لگے گی اور اس میں برکت بھی ہوگی اور لوگ مانیں گے بھی. اگر ہم خود نہ مانیں اور لوگوں کو بتائیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، لوگ بھی نہیں مانتے ہیں، پھر لوگوں میں اثر بھی نہیں ہوتا اس بات کا. لہٰذا اگر اثر پیدا کرنا ہے بات کے اندر تو ہم سب کو، کیونکہ ہم سب داعی ہیں، کیونکہ ہم سب دعوت دینے والے ہیں حسب استطاعت، ہم سب کو امر بالمعروف
کا مکلف بنایا گیا ہے اور نہیں انل منکر کا مکلف بنایا گیا ہے. لہذا جب ہم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام کریں تو سب سے پہلے ہمیں وہ باتیں خود بھی ماننی چاہیے، اس کے بعد ہمیں لوگوں کو کوئی بات بتانی چاہیے. دوسری روایت میں ہے جو بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں لائی ہے، خطباء امتک، یہ تیری امت کے خطیب ہیں جن کو یہ سزا ہو رہی ہے. آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں کاٹی جا رہی ہے، ان کا چہرہ کاٹا جا رہا ہے. تو فرمایا گیا خطباء امتک، تیری امت کے یہ خطباء ہیں، واعظین ہیں، داعی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے نام انہوں نے اپنے لیے جوڑ رکھے ہیں، لیکن قبر کے اندر ان کا کیا حشر ہوگا اللہ رب العالمین ہی حفاظت فرمائے. تو فرمایا الذین یقولون ما لا یفعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، ایسی بات کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے. فرمایا وَيَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ہم سب کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور نیکی کا حکم دینے سے پہلے ہی اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد لوگوں تک وہ بات پہنچانی چاہیے. تو بہرحال یہ بعض اعمال کی ایک جھلک ہے جن کی وجہ سے کل قبر کے اندر، عالم برزخ کے اندر، جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، جب انسان مر جائے گا اور قیامت تک وہ کہیں پر بھی رہے گا، چاہے قبر میں اس کو دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ کہیں نہ کہیں پر تو ہے نا. اس کو وہاں اگر اس نے ان اعمال میں سے کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کو عذاب ہو سکتا ہے، لہٰذا ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. تو بہرحال کچھ اعمال میں نے پچھلے خطبے کے اندر بیان کیے تھے، مثلا جھوٹ کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا، اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، کیونکہ ہم نے جھوٹ بولنا ایک معمولی سا ایک گناہ سمجھ لیا، گناہ بھی نہیں سمجھتے. بعض حضرات جھوٹ بولنے کو شاید گناہ بھی نہیں سمجھتے، تو ایک معمولی سی بات ہے، ہم اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. لہٰذا میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنا برا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سب سے پہلی بات تو جھوٹے پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. اب جس انسان نے جھوٹ بولا اس پر اللہ کی لعنت گری، اب وہ دنیا میں کیا کر سکتا ہے جس پر اللہ کی لعنت گری ہوئی ہے؟ دنیا میں وہ کہاں سے کامیاب ہوگا، یا آخرت کی کامیابی وہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہے جب اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے؟ کیونکہ لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی وسیع ترین رحمت میں سے اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، ایسا ہو جانا، تو پھر وہ انسان دنیا میں یا آخرت میں کہاں سے کامیاب ہوگا؟ لہٰذا جھوٹ کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الکذب، خبردار میں تمہیں جھوٹ سے ڈرا رہا ہوں، جھوٹ سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. پھر فرمایا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ایک جھوٹ بولا پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ گھڑنے پڑتے ہیں، تو یہ فجور کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ فجور اور گناہ اور بدکاری کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ انسان کو جہنم تک پہنچانے والا ہے. یہ گناہ، یہ بدکاری، یہ چوری، یہ جھوٹ، یہ غیبت، یہ اتنی ساری برائیاں انسان کو کہاں پہنچاتی ہیں؟ جہنم، نارے جہنم میں پہنچاتی ہیں. فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور وہ سچ کو تلاش ہی نہیں کرتا، سچ کو ڈھونڈتا ہی نہیں، سچ کو اہمیت ہی نہیں دیتا، اس نے سچ کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جھوٹ بولتا جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس کو اپنی کتاب میں جھوٹا ہی لکھ دیتا ہے. وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی کتاب میں جھوٹا لکھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسا عمل کرنے سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جھوٹوں میں لکھے جائیں، ہمارا نام ہو اور سامنے
लिखा हो कज़्ज़ाब, मेरा ये बंदा बहुत बड़ा झूठा था दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला हमें ऐसा होने से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। बीच में मैं छोटी सी गुजारिश करता जाऊंगा कि सफ़ों में जो जगह खाली उनको पूरा कर लीजिए, आगे आगे बैठिए ताकि पीछे जो लोग आए आसानी से मस्जिद में वो भी जगह पा सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी तरह से एक अमल मैंने बताया था पिछले खुतबे के अंदर, गीबत और चुगली, ये वो दो अमल है जिनकी वजह से क़यामत के दिन कब्र में, क़यामत से पहले कब्र में आलम बरज़ख के अंदर अजाब होगा। गीबत और चुगली। गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना, कि अगर उसके सामने वो बात की जाए तो उसको बुरा लगता, उसको अच्छा ना लगता। और चुगलखोरी कहते हैं एक इंसान से बातें सुनना और उसकी बातें फिर दूसरे इंसान को सुनाना और उस तक पहुंचा देना, ताकि दोनों में लड़ाई पैदा हो जाए, दोनों के अंदर झगड़ा पैदा हो जाए और माशरे के अंदर फसाद बरपा हो। इस अंदाज से अगर कोई एक की बात दूसरे तक पहुंचाता है तो ये चुगलखोरी है और ये बहुत बुरा अमल है। इसके बारे में, इस चुगलखोरी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, जो चुगलखोर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जहन्नम के अजाब का शिकार होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत ज्यादा कस्में खाने वाले उस जलील इंसान की इत्तिबा ना करें, उसके पीछे मत पड़ें। और इसी तरह से जो लोगों की तरफ अपनी आंखों से, अपने हाथ से, अपनी जबान से इशारे करता रहता है, यानी उनकी ऐब तलाश करता रहता है और फिर वो चुगलखोरी करता है, यहाँ की बात वहाँ ले जाता है, ऐसे इंसानों के पीछे आप मत पड़े, ऐसे इंसानों की इत्तिबा आप मत करें। तो मना किया गया कि ऐसे लोगों के पीछे एक इंसान पड़े, ऐसे लोगों की इत्तिबा करने से रोका गया है। ये बहुत बड़े बुरे काम है, बहुत बड़े गुनाह है, इनसे इंसानों को बचना चाहिए। और गीबत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कुछ लोग दूसरे लोगों की गीबत न करें। हम जब भी कहीं बैठते हैं, दुकान पर, होटल पर, घर में, और खासकर हमारी माई बहनें जब कहीं दो चार जमा हो जाएं तो गीबत शुरू हो जाती है। लिहाजा हमें इस बुरे अमल से सबको तौबा करनी चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, इससे बाज रहना चाहिए कि हम गीबत करें, चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो। और अक्सर देखा गया है कि खवातीन के अंदर ये बात और ज्यादा है। लिहाजा हमारी माएँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी इस बुरे अमल को छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह से कब्र में अजाब होगा, आलम बरज़ख में अजाब होगा। तो बहरहाल ये कुछ ऐसे अमाल थे जिनका मुख्तसर सा खाका मैंने आपके सामने पेश किया। हालांकि अगर तफसील में हम जाना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। इन्हीं चंद अमाल पर इक्तिफा करते हुए आगे बढ़ूँगा कि वो कौन से अमाल हैं जिनके ज़रिए से हम कब्र के अजाब से बच सकते हैं। वो कौन से अमाल हैं जिनकी बुनियाद पर हम कल मरने के बाद आलम बरज़ख में कब्र के अजाब से बच सकते हैं, आलम बरज़ख के अजाब से बच सकते हैं। वहाँ के जो मुश्किल हालात हैं, वहाँ के जो भयानक अहवाल हैं जो एक इंसान को पेश आ सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो पिछली कुछ अहादीस जो मैंने आपके सामने बयान की, उनमें हमने सुना और मैंने आपको वो बात अच्छी तरह से वाज़ेह करके बताई कि सबसे बड़ी काम आने वाली चीज़ जो है वो तौहीद है। इस तौहीद की वजह से एक इंसान कब्र के अजाब से बच पाएगा। जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल की होगी, जिसने सिर्फ एक परवरदिगार की इबादत की होगी और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा, चाहे वो शजर हो, हजर हो, इंसान हो, वली हो या जिन हो या कोई नबी हो या कोई शहीद हो, कोई भी पीर हो,
اس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو اگر ایک انسان اس حالت میں مرا ہوگا تو قبر کا عذاب اس سے ٹال دیا جائے گا، وہ قبر کے عذاب سے بچ پائے گا۔ پھر ایسے ہی ہم نے یہ بھی جان لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری، اگر ہم نے زبانی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے امام، ہمارے رہبر، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اسی بنیاد پر مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر ہمیں عملی میدان میں بھی دکھانا ہوگا کہ ہم واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا رسول تسلیم کیا ہے، عمل کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ زبانی دعویٰ تو سب کا ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم کچے ہیں، عمل کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، عمل کے میدان میں ہم بالکل زیرو ہیں، لہٰذا ہم عمل کے میدان میں آگے آئیں اور دکھا دیں کہ واقعی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور رہبر اور پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ بہت ساری سنتیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، تو ہم ان پر عمل نہیں کرتے، ہم ان کو مختلف بہانوں سے ٹال دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، پھر یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن عمل سے ہم اس کا ثبوت پیش نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اس طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت۔ اور اسلام، جس نے اسلام کو اپنا مذہب مانا، جس نے اسلام کو اپنا دین مانا، جس نے قرآن کو سمجھا، پڑھا اور اس پر عمل کیا، جس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا اور ان پر عمل کیا، وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی بنا پر، جن کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے بچ پائیں گے۔ ایک چیز ہے، ہمیشہ انسان کو موت یاد رکھنی چاہیے، جس موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے یہ بات کہہ دیجئے، وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، وہ تمہیں آ کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی، وہ دبوچے گی تمہیں، اس سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اگر تم موت سے بچنے کی لاکھ کوشش بھی کر لو گے تو موت سے نہیں بچ پاؤ گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت آ کر رہے گی۔ ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ موت ہمیں یاد رکھنی ہے۔ اگر یہ موت ہمیں یاد رہے گی تو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم تیاری بھی کریں گے، لیکن جب موت کو ہی ہم بھول گئے، آگے کی زندگی کہاں یاد رہے گی، اس کے لیے پھر ہم تیاری کہاں کریں گے؟ تو لہٰذا موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہوگا۔ فرمایا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، مرنے کے بعد تمہیں اس ذات کے پاس پہنچایا جائے گا جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں ظاہر ہیں، واضح ہیں، ان کو بھی جانتا، جو عیاں ہیں ان کو بھی جانتا، جو پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں تم کیا کیا کرتے تھے۔ ذرہ برابر بھی کچھ کیا ہوگا دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال میں وہ چیز دیکھے گا، وہاں پائے گا، لکھا ہوا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر برائی کی ہوگی، شر کیا ہوگا، رائے کے دانے کے برابر وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ وہ اللہ رب العالمین سارا کچھ دیکھنے والا ہے، سارا کچھ دیکھ رہا ہے، اور ہم سب کا یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں وہ جمع ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تو اس موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہوگا، اس کی وجہ سے ہم آخرت کی تیاری کریں گے، قبر کی تیاری کریں گے، عالم برزخ کی تیاری کریں گے، اور ہم قبر کے عذاب سے اور عالم برزخ کے عذاب سے بچیں گے۔ اور اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آئیے ہم آج یہ بات اچھی طرح سے سمجھ کر جاتے ہیں کہ ہم پر لازمی ہے
ہم پر ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کا محاسبہ کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کتنا خشکی میں ہیں, کتنا پانی میں, کتنا زیادہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں, کتنا زیادہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں. برائیوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں تو محاسبہ کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے محاسبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے, قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم محاسبہ کریں گے, اپنے گریبان میں جھانکیں گے, اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور چیز, دین پر استقامت. اگر ایک انسان نے دین کو اختیار کیا ہے, اسلام کو اختیار کیا ہے, اس نے نیکیوں کو اختیار کیا ہے, اس نے اچھائیوں کو اختیار کیا ہے, اس نے حسنات کو اختیار کیا ہے, تو اس پر پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کرے, اس پر ڈٹا رہے. ذرا سے ہوا کے جھونکے سے وہ اس کے قدم ڈگمگا نہ جائے. اس لیے کہ بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جب اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے, لیکن جو ہی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے وہ ہار جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کتنی بھی زیادہ مشکلات کا سامنا ہو, انسان کو دین نہیں چھوڑنا ہے. ایک انسان کو اسلام نہیں چھوڑنا ہے. ایمان سے اس کو اپنے ہاتھ نہیں دھونے ہیں, اس کو ایمان پر مضبوطی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار, ہمارا الہ, ہمارا معبود اللہ رب العالمین ہے, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں, پھر اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے انبیاء کرام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, جس طرح سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, استقامت کا مظاہرہ کیا, جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور دین پر ڈٹے رہے, وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اسی طرح سے ان اسباب سے بچنا جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا, یہ بھی بہترین طریقہ ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے. اور اس کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دیا. اور اسی طرح سے نیک اعمال بہت زیادہ ایک انسان کرتا رہے تو قبر کے عذاب سے بچ پائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث کی طرف دھیان دیجیے, اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ کر جائیے, اور پھر ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسا ہی ساری زندگی کرتا رہیں تو قبر کے عذاب سے ہم بچ پائیں گے. فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ, کہ جب اس مردے کو, اس انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کی جوتوں کی آواز یا ان کی چپلوں کی آواز کو سنتا ہے جو اس کو دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا, اگر یہ مومن ہوگا, سب سے پہلی شرط ایمان, ایک انسان ایمان والا ہو. اور فرمایا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ, نماز اس کے سر کی طرف ہوگی اور روزہ اس کے دائیں طرف ہوگا. وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ, اور زکوٰۃ بائیں طرف سے آئے گی. وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ, اور اس نے جو نیک کام کیے ہوں گے, خیر کے کام کیے ہوں گے, چاہے صدقہ, چاہے رشتہ داریوں کو ملانا, رشتہ داریوں کا خیال کرنا, چاہے نیکی کا کام کرنا, کوئی بھی نیکی کا کام ہو اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, یہ سارے نیک اعمال اس کے پاؤں کی طرف سے آئے گے. عذاب سر کی طرف سے آئے گا لیکن نماز آڑ بن جائے گی, رکاوٹ بن جائے گی.
عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو نماز رکاوٹ بن جائے گی، عذاب بائیں طرف سے آئے گا تو زکوٰۃ آڑ بن جائے گی، اور باقی نیک اعمال جو اس نے کیے تھے وہ پاؤں کی طرف سے آڑ بن جائیں گے اور اس انسان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قِبَلِي مَدْخَلْ، عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو نماز کہے گی میری طرف سے اس بندے تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسی طرح سے عذاب دائیں طرف سے آنا چاہے گا لیکن روزہ کہے گا کہ میری طرف سے اس بندے تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بائیں طرف سے عذاب آئے گا تو یہ زکوٰۃ کہے گی کہ میری طرف سے بھی کوئی راستہ اس بندے تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے، اور اسی طرح سے پاؤں کی جانب سے جب عذاب آئے گا تو باقی نیک اعمال جو اس انسان نے دنیا میں کیے تھے وہ آڑ بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میری طرف سے اس بندے کو عذاب ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا وہی حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو میرے موضوع سے متعلق تھا، اور اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور باقی خیر کے اعمال یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے، قبر کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ یہ اعمال بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول فرمائے گا اور بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے بیان کیا ہے کہ اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے، ان کو سوال و جواب کا سامنا ہوگا اور پھر عذاب کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شہید کو قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا، ایک شہید کو قبر کے فتنے سے، قبر کی آزمائش سے بچا لیا جائے گا، لیکن باقی مومنوں کو اس فتنے سے نہیں بچایا جائے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، اس نے اپنی تلوار سے جو اللہ کے دین کا دفاع کیا، توحید کو جو اس نے دنیا کے اندر پھیلایا، اس کے لیے اس نے تلوار کا استعمال کیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے گا، قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے قبر کے عذاب سے ایک انسان بچ پائے گا۔ اس حدیث کو امام نسائی نے اپنی سنن میں لایا ہے، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اسی پر اختتام ہوگا کہ ایک سورت ہے قرآن مجید کے اندر جس سورت کو ایک بندہ ہمیشہ پڑھتا رہے اور اس کی تلاوت کرتا رہے تو اس سورت کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے اس کو بچا لے گا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ فرمایا شفعت لرجل حتی غفر لہ، اس 30 آیت والی سورت نے ایک بندے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش پیش کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو بخش دیا۔ یہ سورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے سامنے جائے گی، اور جس بندے نے اس سورت کو بار بار پڑھا ہوگا، صبح شام پڑھا ہوگا، تو اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس بندے کو بخش دے گا اور اس بندے کی نجات ہو جائے گی۔ فرمایا وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، فرمایا وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے یہ، لہذا تمام لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ یہاں سے جانے کے بعد قرآن مجید کو کھولیے، اس سورت کو تلاش کیجیے،
اور آج کے بعد صبح اور شام دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور اس سورت کی تلاوت کیجیے. قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ سورت سبب بن جائے گی. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اس سورت کی صبح شام جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عنایت فرمائے اس سورت کی تلاوت کیجیے، کیونکہ یہ سورت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گی اور تب تک سفارش کرتی رہے گی جب تک نہ آپ کی مغفرت کروائے گی، جب تک نہ اس بندے کی مغفرت کروائے گی. لہٰذا اس سورت کا اہتمام کیجیے، اس سورت کو بار بار پڑھیے، اس کی تلاوت کیجیے اگر قبر کے عذاب سے ہم سب لوگوں کو بچنا ہے. اور یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر لائی ہے. اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں: ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر. یہ سورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے، عذاب قبر کو روکنے والی ہے، اور یہ اس بندے کو نجات اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دلا کر رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جب تک نہ اس بندے کو بخش دیا جائے گا اور قبر کے عذاب سے اس کو نجات دی جائے گی. تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.